ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. کتاب التوحید کا جو باب آج کے درس میں ہمارے پیش نظر وہ ہے من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد چاہنا یا کسی اور کو پکارنا یہ شرک میں سے ہے. شرک کے مختلف اقسام بیان کرنے کا سلسلہ ترتیب کے ساتھ جاری ہے. پچھلے درس میں استعاذہ سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور آج استغاثہ ہمارے سامنے ہے. استعاذہ اور استغاثہ میں فرق کیا ہے؟ تو شر کو دور کرنے کے لیے اور کسی ایسی چیز سے بچنے کے لیے جو انسان کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہو، کسی کی پناہ طلب کرنا یہ استعاذہ ہے. اور کسی مصیبت کے موقع پر کسی سے مدد طلب کرنا یہ استغاثہ ہے. اسباب کے دائرے میں رہ کر اگر کسی سے فریاد چاہ رہے یا کسی سے مدد طلب کر رہے تو یہ جائز ہے. پچھلے درس میں مثال آپ کے سامنے آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ایک دن تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی مصری دونوں آپس میں لڑ رہے. قرآن کریم کے الفاظ ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، جماعت سے تھا، اس نے ان سے استغاثہ کیا، فریاد طلب کی، مدد طلب کی، مدد کے لیے پکارا. تو یہ جو پکارنا ہے یہ دائرے کے اندر ہے، اسباب کے تحت ہے. تو ایسا پکارنا یہ شرک نہیں ہے. شرک کون سا پکارنا ہے؟ تو وہ پکارنا کہ جو اسباب سے بالاتر قوت تسلیم کرتے ہوئے کسی کو پکارا جائے، جیسے کسی میت کو پکارا جائے یا کسی ایسے شخص کو آواز دی جائے جو موجود نہیں ہے. اسی طرح ایسے شخص کو پکارا جائے جو موجود تو ہے لیکن قادر نہیں ہے، عاجز ہے، مدد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو غیبی قوت تسلیم کرتے ہوئے پکار رہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت کئی ایک آیات نقل کی ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے درج کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نہ پکاریں اللہ کے علاوہ ایسوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ سوال یہ کہ اس کائنات میں کون ہے اللہ کے علاوہ جو نفع پہنچا سکتا ہے اور جو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو نفع اور نقصان پہنچانا یہ اسباب سے بالا تر بنیاد پر ہے، یہ اسباب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اسباب کے دائرے میں نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی بات تو ہوتی رہتی ہے پیش، ہے نا؟ تو اسباب سے بالا تر بنیاد پر یعنی غیبی قوت کی بنیاد پر تو کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ جو نفع نہیں پہنچا سکتا اور جو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو نہیں پکارے، تو جو نفع پہنچا سکتا جو نقصان پہنچا سکتا کیا اس کو پکارنا ہے؟ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے علاوہ جو نفع پہنچا سکتے ہیں اور جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اسباب کے دائرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اسباب سے بالا تر بنیاد پر کوئی نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات واضح کی کہ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے کہ جو نقصان نہیں پہنچا سکے اور جو نفع نہیں پہنچا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شرط کے طور پر نہیں ہے، یہ بیان واقع کے طور پر ہے۔ یعنی واقعہ یہی ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو جب کوئی نقصان پہنچانے والا ہے ہی نہیں تو پھر کسی کو نہیں پکارنا۔ بیان واقعے کے طور پر باتیں پیش کر دی جاتی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ایک مثال، کئی مثالیں نقل کی، ایک مثال ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی دعوت دے جس میں تمہارے لیے زندگی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسی چیز کی بھی دعوت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس میں زندگی ہمارے لیے نہیں ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ تو رسول جب بھی پکاریں گے اور جس چیز کے لیے بھی پکاریں گے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو یہ واقعے کو بیان کرنے کے لیے شرط کے طور پر نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں شرط کے طور پر نہیں ہے اسی طرح یہاں بھی جو نفع پہنچا نہ سکے اور جو نقصان نہیں پہنچا سکے یہ بھی شرط کے طور پر نہیں ہے۔ کوئی بھی نفع اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے کیا ایسا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بطور فرض ہے۔ کیا ہے؟ بطور فرض، یعنی بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ بالفرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتا ہے، اس سے شرک کا صدور نہیں ہوتا۔ تو یہاں شرک کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا اور آپ کو خطاب کر کے دوسروں کو تنبیہ کر دی گئی کہ جو صالح ترین شخص ہے، جو نیک ترین شخص ہے، اس کی طرف سے اگر اس قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور دوسری جگہ کی آیات ہم کو معلوم ہے، یہ سورۃ الانعام کی کہ 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہوا اور پھر کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر لے تو ان کے سارے اعمال برباد چلے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ زمر میں یہ کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کر لے بطور فرض بالفرض تو آپ کے بھی اعمال سارے برباد ہوں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اللہ کے بالکل مقرب ہیں، جو صالح لوگ ہیں، ان سے یہ چوک ہو جائے تو ان کو بخشا نہیں جائے گا، تو پھر دوسرے کس کھیت کی مولی ہو سکتے ہیں، ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ ظالموں میں سے ہونے کا مطلب مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کی انتہائی شکل مراد ہے یہاں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ میں رکھ دینا،
اور شرک جب کوئی کرتا ہے تو عبادت کو اس کی غیر مستحق جگہ میں رکھ دیتا ہے. عبادت کسی اور کی ہونی چاہیے لیکن کسی اور کے لیے وہ پیش کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو اس کو دور کر سکے، اس کے سوا کوئی دور کرنے والا اس کو نہیں ہے. اور آگے کا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو فَأَرَادَ لِفَضْلِ، تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کو رد کر سکے، دور کر سکے. ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد دعاؤں میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو تو دینے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو محروم کر دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہے. اب یہاں لفظوں کی بنیاد پر تھوڑی سی بات ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کی ہے، کہا کہ ضرر یعنی نقصان کی بات آئی تو یہ کہا کہ تم کو نقصان پہنچے، آپ کو نقصان پہنچے. اور جب خیر کی بات آئی تو کہا کہ خیر کا ارادہ کرے کون؟ اللہ تعالیٰ. تو ارادہ خیر کا ارادہ کرنا، اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. لیکن ضرر نقصان کے ارادے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. نقصان پہنچاتا کون ہے؟ کون پہنچاتا ہے؟ والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ ارکان ایمان میں سے رکن ہے کہ خیر ہو یا شر کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نفع بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، اور ارادہ ضرر یا ارادہ شر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. اب اس میں راز کیا پوشیدہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ادب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ادب ہے نا، ادب کا یہ انداز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نقصان کسی کو پہنچتا ہے تو نقصان پہنچانا یہ بذات خود اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ خیر بذات خود کیا ہے؟ مقصود ہے. نقصان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا بذات خود. کوئی نقصان ہے تو اس کے پیچھے کچھ ہے، خیر بذات خود مقصود ہے اور ضرر بذات خود مقصود نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہوتا ہے، وہاں بھی خیر کا ارادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں نقل کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، طبرانی کی روایت ہے، کہا کہ ان من عبادی من لو اغنیتہ افسدہ الغنا، میرے بہت سارے بندے وہ ہیں کہ جن کو میں مالدار کر دوں تو مالداری ان کو بگاڑ کر رکھ دے. تو اس لیے ہم مالدار ان کو نہیں بناتے ہیں. تو ظاہری طور پر کیا ضرر ہے، لیکن اس ضرر کے پیچھے کیا ہے؟ ارادہ خیر ہے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، شر کی نسبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. یہ حسن ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ ضرر کے ساتھ بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو پوشیدہ رہتا ہے. آیت سے جو مقصود ہے، ایک ہی جگہ کی سورہ یونس کی آیتیں ہیں، یہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں. اور جب نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تو صرف اسی کو پکارا جائے گا، صرف اسی سے فریاد طلب کی جائے گی. دوسرے سے فریاد طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن فَعِلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ایک جگہ کیا ہے. دوسری جگہ کی آیت جو نقل کی ہے یہاں سورۃ العنکبوت کی ہے، ایک ٹکڑا ہے آیت کا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے یہاں ہی رزق طلب کرو. رزق فاقہ کشی کی صورتحال پیدا ہو جائے، رزق نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، روزی طلب کرنی ہے تو کس سے طلب کرنی ہے؟ کہا کہ اللہ سے. آگے جو بات ہے اس آیت کے
شروع کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے پھر؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں طلب کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے شکر بجا لاؤ۔ تو رزق طلب کریں گے دوسرے سے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پوری آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح رزق اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا، اسی طرح جنت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی۔ تو کہا کہ کیوں ہے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رزق بھی طلب کرو اور اس کی عبادت کرو۔ عبادت کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ جنت۔ تو رزق بھی اللہ ہی دے گا اور جنت بھی اللہ ہی دے گا، کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی نہیں ہے تو پھر اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ احقاف کی مشہور آیت ہے۔ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی آواز کو سن ہی نہیں سکے، اس کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون، بلکہ پکار سے کیا ہو؟ وہ غافل ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ دشمن ہو جائیں گے ان کے۔ وَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ، اور ان کی عبادت کے کیا ہوں گے؟ منکر ہو جائیں گے۔ تو جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جو پکاری جائے وہ پکار رائے گا جانے والی ہے، اور جو پکارنے والا ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اور تشریح تو آگے آ رہی مسائل میں بات کہ پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پہلے اللہ نے کیا پکارے جو وہ اللہ کے علاوہ سب سے بڑا گمراہ ہے، اور پھر آخر میں کیا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اب یہ ان کی عبادت کے کیا ہوں گے؟ منکر ہوں گے۔ کون؟ جن کو پکارا جا رہا ہے۔ تو پکارنے کو اللہ نے کس چیز سے تعبیر کیا؟ عبادت سے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، دوسری جگہ کون ہے جو پریشان حال شخص کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ اِذَا دَعَاهُ، جبکہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کون ہے؟ تو جو سیاق ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ مصیبت آئے تو رب کو پکارتے ہو، ہے نا، اور فراخی کا معاملہ ہو تو ان کو پکارتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مصیبت میں کون چھٹکارا دلاتا ہے؟ مصیبت سے نجات کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر جس طرح مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں، اسی طرح راحت میں بھی اسی کو پکارو۔ تو کس کو پکارنا؟ اللہ ہی کو پکارنا۔ یہ ذرا اختصار سے کام کرو، مسائل میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ 4 مقامات کی آیتیں نقل کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، طبرانی کی روایت سے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مومنوں کو ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ منافق کون ہے یہ؟ تو منافقوں کا سردار ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، جس کے باطن میں کفر ہو اور ظاہر میں کیا ہو؟ اسلام ہو، جو ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرے لیکن اندرونی طور پر اس نے کفر کو چھپا رکھا ہو۔ تو یہ صورتحال اندر اور باہر کے اختلاط کی جو صورتحال ہے مدینے میں پیش آئی۔ کب پیش آئی؟ جبکہ اسلام کو تھوڑا سا غلبہ حاصل ہو، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ہے نا، کھلم کھلا، وہ بعض آگے، بعض تکلیفوں کا سلسلہ ان کا جاری رہا۔ اب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسی سماج اور معاشرے میں ہم کو رہنا ہے، تو ایسا کریں گے کہ ہوا جدھر کی ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو منافق ہو گئے یہ لوگ، یعنی ظاہری طور پر اسلام اور باطنی طور پر کفر۔ تو ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن
سلول مومنوں کو ایذا پہنچاتا تھا. تو ایذا کیسے پہنچاتا تھا؟ تو ایسا نہیں کہ لاٹھی ڈنڈے برساتا تھا، ہے نا. اور ایذا کی وہ شکل تھی جو شکل مکے میں قائم تھی. مکے میں شکل بہت ساری تھی، لیکن نمایاں شکل کیا ہے؟ جسمانی طور پر آزار میں مبتلا کرنا، ہے نا. ذہنی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن نمایاں کیا ہوا؟ جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچاتے تھے لوگ. حضرت بلال ہیں، حضرت خبیب ہے، حضرت خباب وغیرہ، عمار بن یاسر، ان کا پورا گھرانہ، ان سب کو تکلیفیں پہنچاتی تھی زبانی طور پر. یہاں جسمانی طور پر، یہاں جسمانی تکلیف پہنچانا مراد نہیں ہے. کیا پہنچانا ہے؟ زبانی تکلیف. زبانی تو باتیں بناتے تھے، ہے نا، اشارہ کر کے طعن زنی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کیا کر دیتے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف محسوس کرتے تھے. تو مومنوں کو اس طرح سے تکلیف پہنچایا کرتا تھا یہ منافق. کہتے کہ فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. چلو کسی نے کہا ان میں، تو یہ کہنے والا کون ہے؟ تو مشہور قول کے مطابق یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کریں گے اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے، اس منافق سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہ لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد طلب نہیں کی جائے گی. وانما یستغاث باللہ، فریاد اللہ سے طلب کی جائے گی. اب یہاں برائی کی کون سی بات ہے؟ کون سی بات ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پائی گئی؟ تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے بذات خود، لیکن خرابی کے ذریعے کا وجود ہو سکتا ہے. خرابی کا ایک ذریعہ وجود میں آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت اور طاقت حاصل ہے کہ آپ اس منافق شخص کی ایذا سے مومنوں کو بچائیں، یعنی اسباب کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر. اس بات کا امکان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا، یہ صلاحیت ہے. اور اس صلاحیت کی بنیاد پر یہ درخواست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی گئی ہے. لیکن اس درخواست کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا نا وہ کون سا ہے؟ تو استغاثے کا لفظ ہے، یعنی فریاد چاہنے کا لفظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر بھی اس لفظ کو اسباب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی استعمال کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ شرک سے بہت دور رہنا چاہیے. اور شرک تو بہت دور کی بات ہے، شرک کا جہاں شائبہ بھی پایا جائے، ہے نا، اس سے بھی دوری بنائے رکھنا چاہیے. تو یہ حسن ادب ہے اللہ کے ساتھ. کیا کہتے ہیں علماء؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو اس کے لیے اس کا استعمال دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں، میں نہیں، کون؟ اللہ فریاد رسی کرنے والا ہے. اللہ سے فریاد طلب کی جائے گی، مجھ سے فریاد طلب نہیں کی جائے گی. تو نصیحت اور عبرت کی بات یہاں کیا ہے؟ تو عبرت اور نصیحت کی بات بنیادی طور پر باب کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اسباب کے دائرے کے اندر بچنے کی تلقین ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اسباب سے بالاتر قوت کسی کے لیے تسلیم کر کے اس کے لیے فریاد رسی کی بات کی جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، ہے نا. یہ بنیادی بات ہے. اور عبرت کی بات کیا ہے؟ تو عبرت کی بات یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ شرک کی ظاہری چھوٹی بڑی، ہے نا، ذریعہ بننے والی کسی بھی شکل کے سلسلے میں محتاط ہونا ضروری ہے. اور محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند ہونا بھی ضروری ہے. غیرت، شرک کے خلاف غیرت اور توحید کے حق میں غیرت. غیرت توحید قائم رہنی چاہیے اور توحید کے سلسلے میں کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ کو گوارا کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیرت اور حمیت شرک کے لیے کن لوگوں کے سینوں میں ہو سکتی ہے؟
کن لوگوں کے سینوں میں؟ تو وہ لوگ جو شرک کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو توحید کی اہمیت کو جان سکتے ہیں، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا کا سارا کاروبار اور سارا فساد اور سارے جھگڑے کس کے لیے؟ سب توحید ہی کے لیے ہے، ساری محنتیں کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کس لیے آئے؟ توحید ہی کے قائم کرنے کے لیے۔ یہ قرآن ہے، محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ کس لیے؟ تو قرآن کریم اس لیے محفوظ ہے کہ اس کے ذریعے سے توحید کی حفاظت کی جائے گی، توحید کی حفاظت مقصود ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کی یہاں اہمیت ہے، یہ تو کچھ بھی کر لے، ہے نا؟ تو بہت کچھ کرنے کے مناظر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور توحید کا جنازہ نکالا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو خود کو اہل توحید کہتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ دی، جو انداز دیا، اور توحید کے سلسلے میں جو حساسیت دی ہے نا، حساسیت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ، توحید کے سلسلے میں بھی کسی بھی قسم کی نرمی اور لچک کا معاملہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ لیکن پیشین گوئی ابھی ہے اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب کچھ ہو جائے گا، یہاں تک بات پہنچے گی کہ لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اس امت کے بہت سارے افراد، بہت سارے قبیلے اور بہت ساری جماعتیں ایسے کرنے لگ جائیں۔ تو ایسا دکھ رہا کہ وہ ایام قریب ہیں، وہ دن قریب ہیں، اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ اب ابتدا میں کوئی شکل ہوتی ہے، پھر اس کی شکل اور ہو جاتی ہے، اور ابتدائی شکل کو ختم کرنے کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے ہر موقع پر۔ کیا ہے؟ قبروں کی زیارت نہیں۔ اس لیے نہیں، کیوں نہیں؟ تو شرک کا زمانہ قریب ہے، پھر کہیں ادھر نہ چلے جائیں، بند کر کے دروازہ، ہے نا؟ قبر پر جا کر دعا اللہ ہی سے کرنا ہے، لیکن نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص پیغام وہاں جانے والا ہے، اور یہاں بھی ہے کہ لفظی ہے صرف، ورنہ معنوی اعتبار سے کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جو استغاثہ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ استغاثہ کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ جائز حد کے اندر ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر دے رہے اور حساسیت کا مظاہرہ کر رہے نا۔ کس سے استغاثہ کی بات کر لی ہے؟ اللہ سے، مجھ سے استغاثہ نہیں۔ تو یہ حساسیت ہونی چاہیے، اس حساسیت کو اللہ قائم رکھے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ یہ وہ دولت ہے جو چھن گئی تو پھر دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کے پاس، اور یہ ہے کچھ نہیں ہے دوسری چیز تو سب کچھ ہے۔ تو یہ آیات تھی کچھ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہمارے سامنے آئی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل مستنبط کیے ہیں، بعض مقامات پر تشریح کی ضرورت ہوگی، باتیں تو آ گئی ہیں تقریباً۔ پہلے نمبر پر کہہ رہے کہ ان عطف الدعاء علی الاستغاثہ من عطف العام علی الخاص۔ اب یہ ذرا علمی نوعیت کی بات ہے کہ استغاثہ پہلے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارنا شرک ہے، استغاثہ کرنا ایک دوسرے سے شرک ہے، اور پھر کیا کہا؟ یا دعا کرنا دوسرے سے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ پہلے استغاثہ کہا اور پھر کیا کہا؟ دعا۔ کہہ رہے کہ خاص کو عام پر، عام کو خاص پر عطف کرنا ہے، یعنی پہلے خاص کا ذکر کر دیا اور پھر عام کا ذکر کیا۔ دعا کیا ہے؟ عام ہے، اور استغاثہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس سے پہلے وضاحت کی ہے میں نے کہ دعا کی شکلوں میں سے ایک شکل دعا کیا ہے؟ نفع کے لیے پکارے دعا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے پکارے دعا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ مصیبت سے چھٹکارا دلا دے اے پروردگار، اس کا نام کیا ہے؟ یہ استغاثہ۔ تو دعا کا ایک حصہ ہے، تو پہلے خاص کو ذکر کیا اور پھر عام کو ذکر کیا، تو اس ذکر کے پیچھے بھی مقصد ہی ہونا چاہیے۔ اس باب میں لوگ عمومی طور پر کیا ہے؟ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، ورنہ عام لفظ سے بھی کام چل سکتا تھا، یعنی دعا کے ذریعے سے۔ آگے کہ تفسیر قولی ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اس آیت کی تفسیر کہ اللہ کے علاوہ ایسے کو نہیں پکارنا ہے جو آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکے اور نقصان بھی تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی پکارا نہیں جائے گا اللہ سے، صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ کہا کہ ان هذا هو الشرك الاکبر، تیسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں یہ شرک اکبر ہے، شرک
اکبر، کہاں ہے یہ بات، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے کیا ایسا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، شرک اکبر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ کہہ رہے کہ چوتھے نمبر پر ان اصلح الناس لو فعله ارضاء لغیره صار من الظالمین، اگر لوگوں میں سب سے زیادہ صالح اور نیک شخص بھی غیر کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لے تو وہ بھی مشرکوں میں سے ہو جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارضاء لغیره کی بات ہے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بڑی مصیبت کا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو کوئی راستہ سوچتا نہیں ہے، جان پیاری یا دین پیارا، کیا کس کو ترجیح دینے کی بات ہوتی ہے۔ حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں سنگین کہ آدمی کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ڈگمگائیں گے تو نہیں، لیکن دوسرے ہیں نا آپ کے پیچھے چلنے والے بشر ہیں، تو ان کو تنبیہ کر دی کہ نہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں ہونا یہ نہ، تھوڑی سی بھی لچک اس سلسلے میں پیدا نہیں کرنی۔ آگے 5ویں نمبر پر کہ تفسیر الآیہ التی بعدها، اس آیت کی تفسیر جو اس کے بعد ہے۔ آپ کو اللہ برائی پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے نا، اور خیر کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کون ذلک لا ينفع فی الدنیا مع کونہ کفرا، اللہ کو پکار کے علاوہ کو پکارنا یہ دنیا پہ بھی نفع بخش نہیں ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش نہیں ہے، کفر بھی ہے اور کیا ہے، اس دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ علی الاطلاق بات کیا ہے کہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو حقیقی طور پر فائدہ تو حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن کبھی اس دراز کے طور پر یعنی ڈھیل دینے کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، ہاں تو جدھر جا رہے ادھر ہی چلے جاؤ، تم جدھر جا رہے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کبھی نفع کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو پکارا ہے اللہ کے علاوہ نا اس نے نفع پہنچا دیا، یا نقصان سے بچنے کی بات ہے، اللہ نے بچا دیا خاص وقت پہ ڈھیل دینے کے لیے اور استدراج کے لیے۔ لوگ کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس نے جس کو پکارا کہ اس نے نہیں، کس نے، اللہ نے کیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے استدراج ہے، یہ جا رہا ہے تو جائے، شیطان کا بندہ بننا چاہ رہا ہے شیطان کا بندہ ہی بن جائے، ورنہ کوئی نفع پہنچانے والا نہیں اور کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی نفع اور نقصان پہنچانے کی جو بات ہے نا وہ بھی اس وقت ہے جب کہ اللہ چاہے، ہے کہ نہیں، وہ بھی اس وقت ہے جب کہ اللہ چاہے۔ شیخ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس سلسلے میں، عام بات ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے مثال کے طور پر، کسی ایسے آدمی کو کہتا کہ کھلا دو، مصیبت میں پکار رہا جس کے پاس کھانا ہے، تو اب یہ کھلا سکتا ہے لیکن کب کھلائے گا، جب اللہ چاہے، ہے کہ نہیں۔ تو اس کی دو صورت، ایک تو صورت یہ کہ اس کا دل پلٹے اللہ، ایک آدمی چلا رہا چیخ رہا میں بھوکا ہوں مجھ کو کھلا دو، لیکن اللہ نہیں چاہے تو کوئی توجہ نہیں دے گا، کسی کی نگاہ جائے گی نہیں، ہے سبب موجود ہے لیکن دیکھے گا نہیں کوئی جھانک کے، ہے نا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ کھا لے آدمی، کھائے کھاتا رہے، اللہ چاہے تو پیٹ ہی نہیں بھرے، تو نفع پہنچنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ سبب کی موجودگی میں بھی نفع پہنچانے والا اصل کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، یہ اصل توحید کے خلاف تو بات نہیں ہے لیکن کمال توحید کے خلاف بات ہے، یعنی کہ جو سبب ہے ہمارے سامنے یہ دے سکتا ہے تو بس اسی پر اعتماد، اور اللہ کی بات ذہن میں آئے نہیں، سبب ہے تب بھی اور نہیں ہے جب بھی، کس پر اعتماد، اللہ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے تفسیر الآیت الثالثہ، تیسری آیت کی تفسیر کون سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیت تھی، فابتغوا عند اللہ رزق، اپنے لوگوں سے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اللہ ہی کی روزی طلب کرو، اسی سے مانگو۔ کہہ رہے کہ ان طلب الرزق، 8ویں نمبر پر، ان طلب الرزق لا ينبغي الا من اللہ، طلب رزق کس سے ہی مناسب ہے، اللہ سے۔ کہہ رہے کما ان الجنت لا تطلب الا منہ، اسی طرح جنت بھی اسی سے طلب کی جائے گی۔ بات آ گئی آپ کے سامنے، پہلے کا رزق طلب کرو پھر کرو اس کی عبادت کرو، عبادت کس لیے کریں گے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کیا ہے سورۃ الاحقاف کی، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے۔
تو کسی کو بھی پکاریں گے کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ غافل ہیں، اور قیامت کے دن یہ کیا کریں گے؟ براءت کا اظہار کریں گے، دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے، یہ کن کو پوچھتے تھے؟ جنوں کو پوچھتے تھے۔ اولیاء اس قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو پوچھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی موج میں رہے، یہ مال ہاتھ آ گیا، آرام پرستی آ گئی تو ذکر بھول گئی، کرنا کیا ہے؟ تو آسان راستے ڈھونڈنے لگ گئے، یہ آسان راستے کی تلاش میں تھے کہ دنیا بھی موج کریں اور آخرت میں بھی کسی کا دامن تھام لیں گے، موج کریں گے۔ تو ایسا ہونے والا تو نہیں، ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو نیک جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، دشمن ہوں گے۔ کہہ رہے کہ 10ویں نمبر پر انہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ پکارے۔ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ تو ایسے کو پکارا جو سننے والا نہیں ہے نا۔ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ تو جس کو پکارا وہی دشمن بن جائے، تو جس سے امید باندھ رکھی ہے وہی ہاتھ دے دے، تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر ہے نا، کفر گمراہی ہے۔ قیامت کے دن حسرت ہاتھ آنے والے، تو دنیا میں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے اور آخرت میں بھی کچھ ملنے والا نہیں، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے 11 نمبر پر انہ غافل عن دعاء الداعی لا یدری عنہ، جن کو پکارا ہے نا، وہ پکارنے والے کی دعا سے غافل، کچھ بھی نہیں جانتے کہ کون پکارا، کون آ رہا، کون جا رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن جو لوگ پکار تو وہ یقین نہیں کرنے والے اس میں، ہے نا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جب تک زندہ ہوتے لوگ تو چند ہاتھ کے فاصلے پر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد کدھر سے وہ صلاحیت آ جائے گی، ہے نا۔ اگر آ گئی تو کبھی کبھی عملی تجربہ تو بھی ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے۔ تو کہنے والے نے کھود کر دیکھو، کھود کر، جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کو سمجھتے ہو، آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اب یہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ عملاً بھی اگر ایسا تجربہ ہو جائے کبھی تو کوئی سننے والا ثابت نہیں ہوگا۔ 12ویں نمبر پر کہہ رہے ان تلک الدعوہ سبب لبغض المدعو للداعی وعداوتہ لہ، یہ جو پکارنا ہے نا، یہ اس شخص کے بغض اور دشمنی کا سبب ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ کس سے؟ پکارنے والے سے۔ ہم پکارے گا نفع پہنچائے گا، لیکن یہ کیا، جس کو پکارے وہ قیامت کے دن فریق مخالف بن کے سامنے آ رہا ہے، ہمارے خلاف ہی گواہی فراہم کر رہا ہے، تو یہ محرومی کی بات ہے یا نہیں؟ آگے کہہ رہے کہ تسمیت تلک الدعوہ عبادت للمدعو، اس پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے مدعو کی عبادت قرار دیا ہے۔ تو دعا بھی کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعا ہی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الدعاء هو العبادت، ترمذی کی روایت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو الحج عرفہ، حج عرفہ، عرفہ ہی کیا ہے؟ حج ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ رکن اعظم ہے یہ، اور عبادت جس کو کہتے ہیں نا، اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ اور مغز ہے وہ دعا میں پایا جاتا ہے۔ دعا، عبادت دعا میں پورے طور پر سمٹ کے آ جاتا ہے، پورا کا پورا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ ہی سبب کون اضل الناس، یہ جو پکارنا ہے نا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہ ہونے کا سبب ہے۔ بات ہو چکی ہے اس پر۔ اس کے بعد کہہ رہے 5ویں آیت کی تفسیر، تو یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے؟ تو ان کو خود عملی طور پر تجربہ ہوتا تھا۔ اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ تھے کہ مصیبت پڑتی تھی تو پکارتے تھے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کئی مرتبہ یہ بات آئی ہمارے سامنے، لیکن آج کے لوگوں نے ترقی معکوس کر لی، یعنی الٹی ترقی کر لی۔ الٹی ترقی کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ راحت کے حالات ہو تو اللہ کو پکارتے، لیکن جب بڑی مصیبت آتی ہے تو کس کو پکارتے؟
یا علی مشکل کشا، ہے نا؟ تو یا حسین کا نعرہ لگاتے اور بہت سارے لوگ ان کو پکارا جاتا ہے نا؟ تو الٹا ہو گیا ہے معاملہ۔ اور پھر یہ بھی ایک مثال دیتے رہے علماء آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ سچی قسم کھانی ہو، سچی تو کسی کھاتے؟ ہاں اللہ کی، نہیں غیر اللہ کی۔ اور جھوٹی قسم کھانی ہے تو کسی کھاتے؟ اللہ کی۔ تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، لیکن یہ بہت جلال والے ڈراتے ایسے لوگ، بہت پہنچے ہوئے اور بہت غصیلے تھے، اور کیا ہے بیوی سامنے تو جلا دیا، قصہ مشہور ہے نا؟ ایسے لوگ تھے۔ تو یہ صورت یہ منظر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈراؤنا منظر۔ تو اس صورت اس آباد میں اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے، فلاں نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ 18ویں نمبر پر اور آخری مسئلہ ہے یہ کہ حمایت المصطفیٰ حمایت توحید، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی حفاظت کا اہتمام کرنا اور اللہ سے ادب کا اسلوب اختیار کرنا۔ کیا ہے تو شرک نہیں ہے، لیکن شرک کا ذرا شائبہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ تو ہم کو بھی یہ اسلوب اور طریقہ اپنانا چاہیے، اور جو بھائی ہمارا نہیں سمجھ رہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اب مزاج ہمارا بدل گیا، مزاج تو کمنٹ کر لیتے، ہنس لیتے، بیٹھ کے مذاق کر لیتے، کوئی سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ اور پھر ایک خاص فکر اس پر گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ، کہ خاص فکر یہ پنپ رہی ہے کہ ایسے ماحول میں کسی کی برائی کرنا اچھا نہیں، سمجھ رہے؟ ماحول اچھا نہیں ہے نا تو کسی کے خلاف بولو مت، کچھ بھی کر رہا کوئی کرنے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والا کوئی خلف کا طریقہ ہے، اور خلف کیا کہیں گے؟ خلف کا طریقہ ہے، خلف کا ہے نا، نا خلف کا، اردو میں نا خلفوں کا طریقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ برائی ہوگی کیسے بھی حالات ہو، اس سے لکم دینکم ولی دین تو اپنی جگہ پر ہے نا، لیکن لا اعبدو ما تعبدون کا نعرہ بلند ہونا ہی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کسی للچ شک کی بات نہیں ہو، جو برائی کرے اس کو ٹوکا جائے گا۔ تو ٹوکنے سے خرابی نہیں آتی ہے، نہیں ٹوکنے سے خرابی آتی ہے۔ تو آج ان کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے نا، اب خاموش رہیں گے ہم تو ہماری غیرت کا جنازہ بھی ایسا ایسا نکل جائے گا، اور ہم اگر سنبھلے بھی رہے کسی حد تک تو ہماری جو آگے کی نسل ہے نا اس کے تو خطرہ بہت ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری غیرت محفوظ رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔